بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ورما یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس ورما۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی تک اگر ادریس ورما یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست یہی ہے کہ آپ ادریس ورما یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادریس ورما یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا ویلاگ کا بیسیکلی جو فوکس ہے وہ ہے رشیا کا یوکرائن پہ حملہ کرنے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں۔ 19 جنوری 2022 کو صدر جو بائیڈن نے اپنے 1 سال ہونے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، تو وہاں انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے اس پہ جو باتیں کی جس پہ بڑی معنی خیز باتیں رہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ رشیا جو ہے وہ بڑے امکانات ہیں کہ وہ یوکرائن پر حملہ کر لے گا، اور اس کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صدر پوٹن کا یہ اقدام جو ہے وہ ان کے لیے قابل ریگریٹیبل ہوگا، اور وہ سوچتے رہیں گے انہوں نے یہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس پہ اپنا رد عمل دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدر جو بائیڈن نے ایک بات اور بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ یورپی کولیگز کا پالیسی کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے، اور ہم ایک بات پر متفق نہیں ہیں کہ یوکرائن کو کس طریقے سے رشیا کی طرف سے کسی بھی قسم کی ایگریشن سے روکا جائے۔ صدر ایمینوئل میکرون جو کہ فرانسیسی صدر ہیں، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی جس سے شو کرتا تھا کہ اس موضوع پہ یورپ کے اندر جو ہے وہ کوئی موقف جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ صدر ایمینوئل میکرون نے اس بات پہ کہا تھا کہ یورپ کو اپنی سیکورٹی کے حوالے سے خود سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس بات پہ صرف امریکہ پر ریلائی کرنا کافی نہیں ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ یہ بہرحال تقریباً 2-3 مہینے سے یہ بات تھوڑی سی آ رہی ہے، اور اس وقت ایشو بھی ہے، اور اس وقت ماہرین کی نگاہ میں اس کو تھوڑا سا تشویش کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، اس کو صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ رشیا نے یوکرائن کی سرحد کے اوپر کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کا بلڈ اپ کیا ہے، اور پرپس اس وقت کا یہ تھا کہ وہ کوئی ایکسرسائز کرنے آیا ہے، لیکن شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ کسی ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ یوکرائن کے اوپر جو ہے کوئی جہادیت کا کوئی پروگرام ہے رشیا کا۔ تو اس حوالے سے پچھلے دنوں بلکہ ایک اینالسٹ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی میں ویکینڈ میں سال کے اختتام پر یا نئے سال کی شروعات میں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، تو شکریہ صدر پوٹن کا کہ اس عرصے میں انہوں نے یوکرائن پر حملہ نہیں کیا، اور میری چھٹیاں بہت اچھی گزری۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ کنفلکٹ جو ہے وہ بہرحال ہے، اور پچھلے دنوں برٹن میں کوئی رائل جو ایئر فورس ہے برٹن کی، برٹش رائل ایئر فورس، تو اس کی 2 جہاز جو ہے اس میں کوئی ویپن لے کے وہ گئے یوکرائن میں، کیو اس کے کیپیٹل میں۔ تو بڑے مزے کی بات یہ ہے، جرمنی نے ان جہازوں کو لے جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کی اجازت نہیں دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی جو ہے معاملے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا جس نظر سے برٹن نے دیکھا، یعنی برٹن نے اس کو ویپن دیے تاکہ ان کیس اس کو اچھا اب بڑے صورتحال یہ ہے کہ کچھ لیول پہ یہ بات پھیلائی بھی جا رہی ہے، اور اس کی یہ کنفلکٹ جو ہے یہ ایک تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس صورتحال کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، اس کا ذرا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات واقعتاً ممکن ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ یوکرائن کے خلاف اس طرح کی کیوں ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہے؟ یوکرائن جو ہے وہ سابقہ جو USSR یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ تھا۔ رشیا کے بعد یہ بڑا ملک تھا، تو 30 سال پیشتر جب USSR بریک اپ ہو گیا تو یوکرائن بھی ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ پھر اس میں کیونکہ رشیا کے پاس بھی نیوکلیئر
वेपन थे, और यूक्रेन के पास हिस्से में भी कुछ न्यूक्लियर वेपन आए थे। तो वो न्यूक्लियर वेपन उस वक्त थोड़ा सा एक अमेरिका और उस वक्त की यूएसएसआर के दरमियान कुछ मुआहदे हुए थे कि जिसमें तख्फीफ असला यानी एटमी मिसाइलों के हवाले से, तादाद के हवाले से दोनों साइडों पे कुछ हुआ था, क्योंकि रशियन यूएसएसआर के पास जो मिसाइल थे वो तादाद में अमेरिका से ज़्यादा थे। तो बहरहाल उस तनासुब में इनकी जो है इनको तलफ किया गया। अब तलफ करने का जो टेक्नोलॉजी थी वो उसमें यूएसएसआर के पास टेक्नोलॉजी का इशू था, तो बहरहाल उस वक्त अमेरिका ने हेल्प की थी। तो जो हिस्से में बात आए थे वेपन यूक्रेन के, तो उनको डिसमेंटल करने के लिए उस वक्त अमेरिका ने कुछ टेक्निकल कोलैबोरेशन की थी। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस वक्त उसको यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन ने एक, और उसमें रशिया भी शामिल था, एक एग्रीमेंट किया गया था कि इस बात की उस सलामती को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि भाई अब क्योंकि यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल को तलफ कर रहा है, तो कल को उसकी सलामती पे अगर कोई इशू आएगा तो उसमें ज़मानत दी थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था और ब्रिटेन भी शामिल था। तो इस वक्त अमेरिका इस मसले में मतलब दो तीन वजूहात से कूद रहा है। एक तो ये है कि इस इन्वेजन में की वजह जो है वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, तो इसलिए बरतानिया भी इस मसले पे कुछ ज़्यादा ही उछल उछल के आ रहा है। दूसरा ये रोला भी था कि रशिया ने 2014 में मतलब इस पर हमला किया था। इसमें यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, उस पे हमला किया, और उस हमला करने की जो वजह ये बनी कि मतलब 2 फरवरी 2014 में उस वक्त के जो यूक्रेन के सदर थे विक्टर यानुकोविच, उनके खिलाफ अवामी रद्दअमल आया, शदीद तरीन मुजाहरे हुए, और मुजाहरों के नतीजे में उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। तो क्योंकि वो सदर जो थे वो रशिया की मदद तरफ झुकाव रखते थे, तो उनके जाने से मॉस्को ने बहरहाल एक रद्दअमल दिया, और मॉस्को को रद्दअमल ये आया कि मॉस्को ने क्रीमिया पर हमला करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, बल्कि अच्छा, इस सिलसिले में थोड़ी सी बात ये भी है कि वहाँ ये रद्दअमल क्यों आया, वहाँ क्यों हुआ, क्योंकि यूक्रेन का जो इससे जो मशरकी साइड है वो उसका रुझान जो है लोगों का वो रशिया की तरफ है, और जो मगरबी साइड है वो चाहते हैं कि वो यूरोपीय मतलब सिलसिले में रहें। मतलब आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता जाऊँ कि जब जिस ज़माने में यूएसएसआर था, यानी जिसको सोवियत यूनियन कहते थे, तो उस वक्त इसमें यूरोप दो हिस्सों में तकसीम था, एक मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप। मगरबी यूरोप जो कि अमरीकी इन्फ्लुएंस में था, और उसमें नेटो की सूरत में एक उनके पास एक मतलब दिफाई ट्रीटी में शामिल थे। अब मगरबी मशरकी यूरोप के जो मुल्क थे, जिसमें उस वक्त ये एक वार्सा पैक्ट नामी दिफाई मुआहदे में थे, उसमें सोवियत यूनियन शामिल था, इसके साथ यूगोस्लाविया था, जिसमें फिर इसके अलावा जो है पोलैंड था। तो यूगोस्लाविया ब्रेकअप हो गया, उसमें उसकी तकसीम हो गई, यूएसएसआर की तकसीम हो गई। तो अब वहाँ जो है मशरकी जर्मनी था, मगरबी जर्मनी था, ये स्प्लिट हुए, जर्मनी एक हुए। तो वो शिफ्ट आया क्योंकि मशरकी यूरोप जो था वो पसमानदा था इसके लिहाज से, मगरबी यूरोप के लिहाज से। तो मशरकी यूरोप के लोगों की जो लाइकिंग थी वो मगरबी यूरोप के साथ रही। फिर मगरबी यूरोप ने उन मतलब जर्मनी में खास जब यूनिफिकेशन हुई तो मशरकी जर्मनी वाली साइड पे उनको करके बराबरी की सतह पे लाया गया। अब जर्मनी के अंदर इस तरह की कोई तकसीम नजर नहीं आती कि ये मशरकी जर्मनी था या मगरबी जर्मनी था। सर पोलैंड था, उसमें भी वो जब सोवियत मतलब वार्सा पैक्ट भी ना रहा और फिर सोवियत उससे रहा, तो वो भी थोड़ा सा लिबरलाइजेशन की तरफ आए, यूगोस्लाविया के हिस्से बखरे हुए, वहाँ बोस्निया हर्ज़ेगोविना और इसके साथ साथ जो है सर्बिया और क्रोशिया की सूरत में रियासतें वजूद में आई। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ थे रिजीम थे, जो कम्युनिस्ट रिजीम थे, वो सारे मतलब डिक्लाइन हो गए, तो काफ़ी हद तक वहाँ यूरोपीय असर रसूख हो गया। अब भी जो यूएसएसआर के अंदर से जो मुल्क थे टूटने वाले, उनमें काफ़ी सारे जो है ना वो इस अमरीकी या यूरोपीय इन्फ्लुएंस में है। यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद रशिया के हालात भी काफ़ी मतलब गुरु रहे माली तौर पे, तो बहरहाल अब रशिया बहुत अच्छी पोजीशन में है।
تو اب رشیا جو ہے مالی طور پہ بھی اچھا ہے، اور پھر سے وہ دوبارہ ایک ورلڈ پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ تو وہاں جو بنیادی طور پہ اب اپنا سورسز بھی بڑھا رہا ہے۔ تو یوکرائن کے حوالے سے رشیا کے جو ایشوز ہیں، وہ اس میں تو خاص طور پہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں جو ہے جو صدر جو تھا وہ مطلب سوویت یونین کی حمایت یافتہ تھا، وہ نہ رہا۔ تو رشیا نے ایک تو وہاں کرائمیا پہ حملہ کر دیا، دوسرا رشیا نے وہاں ایک اور علاقے کی طرف وہاں علیحدگی پسندی کی تحریک کو سپورٹ کیا۔ مطلب دونباس کا علاقہ ہے جو ایسٹرن مطلب یوکرائن میں آتا ہے، وہاں انہوں نے تحریک کو سپورٹ کیا صدر پوٹن نے، اور وہاں جو ہے ایک علیحدگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ علیحدگی کا سلسلہ اب تک کچھ 14,000 ہلاکتوں کی صورت میں ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں علاقہ نقل مکانی کر گئے ہیں۔ اگرچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمنی اور فرانس نے رشیا کے ساتھ مل کر ایک پیس ٹریٹی کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ پیس ٹریٹی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یوکرائن کیا چاہتا ہے۔ یوکرائن جو ہے خاص طور پہ کرائمیا کے مطلب اس پہ قبضہ، اور دونباس کے ریجن میں مطلب رشیا کی طرف سے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے جو خانہ جنگی ہے، اس نے یوکرائن کے لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے، اور اس کو بالکل وہ اس کو تو رشیا پہ ختم کر دیا ہے، اور اس میں اس بات کو تقویت دی ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف دیکھیں۔ تو یوکرائن 2024 میں یورپی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش ہے کہ وہ ناٹو میں بھی شرکت اختیار کرے۔ اچھا، ناٹو میں یوکرائن کی جو شرکت ہے یہ امریکی بلاک کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، کیونکہ رشیا کی بارڈر تک جو ہے وہ ناٹو جو ہے اپنی رسائی لے آئے گا۔ اب یہاں جو کنفلکٹ ہے، وہ جو رشیا جو ہے وہ یوکرائن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کہ حملہ کرنے کی صورت میں کہ وہ اپنا ایک تو ناٹو کو روک دے اس کام کرنے سے، اور دوسرا جو اس وقت موجودہ یوکرائن کے صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی جو ہے، انہوں نے مطلب 2019 میں یوکرائن میں اقتدار میں آئے ہیں، اور انہوں نے مطلب جو اقتدار کی جو کمپین تھی وہ کرپشن کے خلاف، اور خاص طور پہ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے رکھا۔ تو مطلب کچھ حد تک مغربی مبصرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ وجہ بھی ہے جو ولادیمیر پوٹن کے عزائم کو تقویت دے رہی ہے کہ وہ یوکرائن پر اپنا قبضہ کر لیں۔ اب کچھ پچھلے مہینوں میں امریکہ اور رشیا کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، بلکہ کل ملاقات ہوئی ہے جو امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرجی لاروف کے درمیان۔ سرجی لاروف جو ہے اس موضوع پہ بڑے کلیئر ہے، یہ ملاقات جنیوا میں ہوئی۔ سرجی لاروف نے کہا ہے کہ امریکہ یہ ریٹن طور پر یقین دہانی کرائے کہ وہ ایک تو یوکرائن کو ناٹو میں شامل نہیں کریں گے، اور نیٹو کی کوئی ایکسپینشن نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے جو میزائل شیلڈ یا جو بھی نیٹو کے پروگرام ہے وہ ان کو روک دیں گے۔ اب امریکہ کے لیے جو بلنکن ہے انہوں نے بارہ یہ واضح کیا کہ وہ اس وقت کسی قسم کی تحریک ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس پہ انہوں نے یورپ کے اپنے ساتھیوں سے بھی صلاح مشورے کی ضرورت ہے، اگرچہ یہ ملاقات کوئی بریک تھرو نہیں لائی۔ اس سے پیشتر پچھلے دنوں میں ڈپٹی جو سیکرٹری تھیں امریکہ کی وینڈی شیرمین نے پچھلے دنوں بھی رشیا کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور مغربی مبصرین کی کچھ رائے یہ ہے کہ اگر پوٹن کو کوئی روک سکتا ہے تو یہ وہ خاتون روک سکتی ہیں، کیونکہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، اور انہوں نے رشیا کے ساتھ مطلب ڈپلومیسی کے حوالے سے معاملات پہ کوشش کی ہے۔ اب بلنکن بھی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ فوری طور پہ وہ اس مسئلے کو بحال تو نہیں کر سکتے، لیکن سفارت خارج کوئی نہ کوئی اس کا راستے کا حل نکالے گی۔ 2021 سپٹمبر میں ایک یوکرائن کے اندر ایک سروے ہوا جس میں 81% یوکرائن کے لوگوں نے مطلب رشیا کے لیے نیگیٹو سینٹیمنٹ دیا تھا، صرف 15% لوگ تھے جو رشیا کی حمایت میں تھے۔ اچھا، 2020 میں امریکی الیکشن کے حوالے سے کچھ تھا کہ جی رشیا نے کوئی امریکی الیکشن میں مداخلت کی ہے کوئی سائبر لیول پہ، تو اس پہ کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔
تو اس پابندیوں کے جواب میں اچھا اب یہ رشیا کے حوالے سے امریکہ کا یہی ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا، کیونکہ ناٹو تو کا ممبر نہیں ہے یوکرائن، تو یوکرائن کی ڈائریکٹ سپورٹ میں تو نہیں آئیں گے. اب وہ یہی ہے کہ وہ اس پہ مالی طور پہ کچھ نہ کچھ سختیاں عائد کریں گے. تو پوٹن کے لیے ایک وے یہ ہے کہ ان پابندیوں کو ریلیو کرنے کے لیے وہ بارگین کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. اگر وہ کسی نوعیت کے اگر حملہ کر لیتے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے لیکن وہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس یہ پوزیشن ہوگی کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو بارگین کریں اور جو اپنے سینکشن ہیں ان سینکشن کو ہٹوائیں. اس کے ساتھ ساتھ صدر پوٹن کو ایک بڑا کانفیڈنس اور بھی ہے، کیونکہ یورپ کے اندر جس طرح بھی میں نے اب ذکر کیا کہ ایمینول میکرون جو ہے ان کی رائے یہ تھی کہ جی یورپ کو اس مسئلے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. سملرلی جرمنی کے اندر بھی کچھ آوازیں ڈفرینٹ ہیں. ماضی میں جرمنی کے ایک وائس چانسلر، جرمنی کے ایک چانسلر جو ہیں گیرہارڈ شروڈر جو ہے وہ مطلب رشیا کے لیے سپورٹیو رہے تھے، اور بہرحال بعد میں جب وہ اپنے چانسلر نہیں تھے تو انہوں نے رشین گیس کمپنی کو جوائن کر لیا تھا. سابقہ فرانسیسی پرائم منسٹر فرانکس فلون اور آسٹریا کے وزیر خارجہ بھی ماضی میں رشین کمپنیوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں. تو ولادیمیر پوٹن کا اس حوالے سے بھی بڑا کانفیڈنس ہے کہ انہیں یورپ کے اندر ان کے لیے سپورٹ ہے، کیونکہ رشیا بہرحال اس حوالے سے بھی یورپ انفلوئنس رکھتا ہے کہ یہ یورپ کو گیس سپلائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ناظرین یہ کچھ مطلب ہے اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو دیکھا جائے تو ان رشیا یوکرائن کنفلکٹ میں بہرحال دیکھیں سوورنٹی کا ایشو تو بہرحال کوشچن میں ہے، کیونکہ آپ ایک آزاد ملک کی سلامتی کو ہے. تو اب رشیا یہ اقدام کرنا اگر چاہتا ہے تو امریکہ اس کو روکنے پہ تیار ہے. امریکہ کا صرف روکنا صرف یوکرائن کی کوئی مطلب سورنٹی کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اپنے مفادات بھی ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ وہ پراکسی ہے جو اب اس کا بیٹل فیلڈ یوکرائن بننے جا رہا ہے. تو اب تک اگر دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہوئی ہے. اب تک جو کولڈ وار تھی، کولڈ وار میں ہی کوئی ایک دوسرے کے خلاف اگرچہ یہ حریف تھے لیکن ان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے. امریکہ مطلب یورپ میں ناٹو کے ذریعے موجود تھا اور رشیا یورپ میں وارسا کے ذریعے موجود تھا، لیکن ان دونوں میں ڈائریکٹ کوئی کنفلکٹ نہیں ہوا تھا. اب بھی دونوں یہ نیوکلیر پاور ہیں، ناٹو کے انڈے زیر استعمال جو ہیں وہ وہاں بھی جو ہے ایٹمی میزائل ہیں، رشیا کے پاس بھی ایٹمی میزائل ہیں. تو اس میں یوکرائن جو ہے بہرحال ان دونوں طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ انٹرسٹ گیم میں ایک بیٹل فیلڈ بنتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے اوپر ابھی یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، کیونکہ بات اس وقت دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مفادات کی ہے. اگر دونوں ملکوں نے اپنے اپنے مفادات ہی سامنے دیکھے اور انہوں نے امن کے حوالے سے کوئی جدوجہد نہ کی اور دونوں میں سے کسی نے کوئی لچک کا مظاہرہ نہ کیا، تو الٹیمیٹلی یہاں ایک کنفلکٹ جو ہے وہ بہرحال ایک بہت بڑے کنفلکٹ ورلڈ لیول کا کنفلکٹ کی صورت اختیار کر سکتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا ویلا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے. السلام علیکم.